نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، درود اور سلام پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے بھائیوں، سابقہ ایام میں بھی آپ نے دیکھا فرانس کا جو صدر ہے ایمینول میکرون، جو نام ہے اس کا، یہ ویسے بھی توہین رسالت میں یہ ملک اور یہ صدر سب میں آگے رہتا ہے، اور اب بھی چند دن پہلے اس نے توہین رسالت کے اندر کوئی کمی تقریباً اپنے نزدیک نہیں چھوڑی، لیکن اس کا یہ گمان ہے کہ ہمارے نبی کی شان کو گھٹانا چاہتا ہے، کم کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کا گمان ہی رہے گا۔ انشاءاللہ میرے نبی کی شان میں ذرہ برابر نہ ہی فرق کبھی آیا، نہ ہی آنے والا ہے، اور نہ ہی کبھی آئے گا۔ تو اب موجودہ ٹائم میں اس نے جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے رات دن یہ کوششیں کاوشیں اپنی کر رہا ہے، تو اس کے متعلق ہمیں بہت ہی زیادہ ایک اپنا پریکٹیکلی اسلام اپنے اندر لانے کی اور عملی نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم ان کو بجائے ان کے ساتھ ہم نفرت کریں، بلکہ ہم ان کے ساتھ محبت کا پیغام دیتے ہیں، اتحاد کا، اتفاق کا پیغام دیتے ہیں، جبکہ اسلام اس چیز کی دعوت نہیں دیتا۔ کیوں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود، یہودیوں کو، والنصارى اور عیسائیوں کو کبھی بھی اپنا دوست مت بناؤ، اپنا تعلقات، اپنے ریلیشن ان کے ساتھ مت جوڑو۔ کیوں؟ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر جو کوئی ہمارا حکم سننے کے بعد بھی پھر بھی ان کو اپنا بھائی بنائے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑے، تو پھر فرمایا کہ سن لو فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ بھی انہی میں شمار کیا جائے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالی ظالم لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبوت والی زبان میں ارشاد فرمایا، خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ کیوں؟ کس لیے مخالفت کرو؟ اس لیے کہ وہ تمہارے اسلام کے دشمن ہیں، تمہاری جان کے دشمن ہیں، تمہاری عزت کے دشمن ہیں، تمہارے ساتھ دلی طور پہ بغض رکھتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ وہ ہر لحاظ سے اپنے دل و دماغ کے اندر بغض رکھتے ہیں، تیار ہتھیار رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، اے ایمان والو تم تو یہودیوں اور عیسائیوں سے محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، لیکن وہ تم سے نہیں کرتے، وہ تم سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن آج کے موجودہ ٹائم میں آپ دیکھ لیں، ہمارے اندر یہودیوں کا، عیسائیوں کا کتنا کو زیادہ کلچر آ چکا ہے۔ ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں، کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان گننے والے، اپنے آپ کو اسلام کا بڑا ٹھیکیدار کہنے والے، اپنے آپ کو بڑا شعوردار ثابت کرنے والی، اپنے آپ کو بڑے ہی اعلیٰ گھرانوں سے تعلقات
رکھنے والی اور رکھنے والے لوگ بڑا بڑا یہ دعویٰ کرتے پھرتے ہیں کہ لو جی ہمیں اسلام کا پتہ ہے، ہم جانتے ہیں اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام وہ نہیں کہتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے نفرت کرو، لیکن تم نے اپنا لباس بھی ان جیسا بنا لیا، اپنا اخلاق بھی ان جیسا بنا لیا، اپنا لیل و اتوار بھی ان جیسا بنا لیا، اپنے تمام تر معاملات بھی ان جیسے بنا لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ اس کے برعکس ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ ہم نے ان کو عزت دی، یہ نہیں کہ ان کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں وہ ان کو جناب ختم کر دیں، ملک میں سے نکال دیں، ان کے ساتھ تجارتی معاملات ختم کر لیں تو ٹھیک ہے جی نفرت کا حق ادا ہو گیا، نہیں، ان کا کلچر بھی اپنے ملک میں سے ختم کریں، ان کے تمام تر رسومات جو ہم نے اپنا لیے ان کو بھی ختم کریں، ان کے لباس کو بھی دفع کریں، اسلامی لباس کو اپنائیں، اسلامی غیرت کو اپنائیں۔ آپ آج دیکھ لیں موجودہ ٹائم کے اندر کیا کر رہے ہیں نوجوان، کیا کر رہے ہیں نوجوان لڑکیاں، جناب اسلام کا مذاق اڑانے میں، اسلام کا تمسخر اڑانے میں سب سے آگے ہیں۔ سن لو، جو آدمی اسلام کی طرف اپنے آپ کو لے کر نہیں آتا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو حق آ جانے کے بعد پھر بھی منہ موڑے گا تو فرمایا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، انہی میں سے ہے پھر وہ۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جو قوم بھی کسی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتی ہے، ان کے دینی عقائد و مذاہب کو اللہ اکبر اپنے اندر لانے کی کوشش کرتی ہے، ان کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتی ہے، فہو منہم، وہ انہی میں سے ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اسلام کا کلچر اپنے اندر لے کر آئیں، اسلام کا نفاذ اپنے اندر لے کر آئیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ علماء کرام اپنے آپ پر اسلام نافذ کر کے پھر جائیں، باقی جو مرضی کرتے پھریں، نہیں، یہ اسلام صرف مولویوں کے لیے نہیں آیا، یہ اسلام صرف مدارس کے لیے نہیں آیا، یہ اسلام صرف بڑوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ اسلام صحیح معنوں کے اندر نوجوانوں کے لیے آیا ہے۔ نوجوانوں نے ہی اسے آگے بڑھانا ہے۔ اپنے آپ کے مشن کی طرف واپس آؤ جو اسلام نے تمہیں مشن سونپا ہے۔ آج دیکھ لیں کہ دشمنان اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جائیے، مجھے ڈر نہیں ہے کسی بات کا، میں حقیقت بات کرنے کا عادی ہوں۔ دیکھیے کہ آج آپ دیکھیے موویاں وغیرہ، ہاں جی، ہندی ڈوبٹ مووی وغیرہ دیکھیں، ان کے اندر آپ دیکھیں کہ اسلام کو وہ کیسے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے رب کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ ہمارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب آج دیکھ لیں کہ ہندوؤں نے ہی اسلام کو دہشت گرد مذہب قرار دینے کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ چند دنوں کے اندر شاید کہ وہ مووی ریلیز ہو چکی ہے یا ریلیز ہونے والی ہے، مجھے اس بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اب ایک نئی مووی بنانے کا ایک قوم کو پیغام دے دیا کہ جس کے اندر وہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ بدبخت کو پکڑے جس نے یہ جرت جسارت کرنے کی، لوگوں کے سامنے حلف اٹھانے کی کوشش کی ہے، وہ جناب میرے نبی کا کردار اپنی موویوں میں ادا کریں گے، ادا کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ انہوں نے اسلام کو اسلامی کردار کے ساتھ اپنے موویوں کے اندر لایا ہی نہیں، داخل ہی نہیں کیا انہوں نے، بلکہ اسلام کو دہشت گردی قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ ہمارے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی، سب سے پہلے اللہ کے بعد ہمارے نبی کی، جس کو ہم اپنے لیے حرمت رسول پر جان بے قربان ہے یہ کہتے ہیں، جن کا ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی عزت، اور ان کے بعد اگر یہ اسلام کی عزت ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ہے تو میرا فی پاکستانی بھائی اپنے دل کے اندر مکمل طور پہ ارادہ کر لے کہ ہونے والی نیو ریلیزڈ مووی، اس کو دیکھنے سے ہم مکمل طور پہ قاصر رہیں گے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی اپنے پاکستان کے اندر ریلیز نہیں ہونے دیں گے،
بلکہ اس کو ہم پاکستان کے اندر سے ان کے تمام تر معاملات کو، تمام تر موویاں جتنے بھی ہیں، ان کو معاملات کو ختم کرنے کے لیے ہم جستجو کریں گے، محنت کریں گے، شوق و جذبہ اپنے اندر کھڑا کریں گے، جہاد کو، جہاد کے علم کو، جہاد کے مکمل طور پہ جھنڈے کو، علم کو ہم اٹھائیں گے، لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، بلند و بالا کریں گے، دشمنان اسلام کو برابر جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب ہمارے اندر یہ جرت پیدا ہو جائے گی، رب اکبر کی قسم ہے، اسلام کی غیرت، اسلام کی شرم، اسلام کی حیا ہمارے اندر داخل ہو جائے گی، پیدا ہو جائے گی۔ او میرے بھائیو، یہ ہمارے دشمن ہے، یہ ہمارے دشمن ہے۔ آپ غور و تحقیق کے ساتھ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی ایکٹرز ہیں ان کے، بتلائیے وہ پیسوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے موویوں کے اندر۔ وہ جھوٹا اپنا خاوند تیار کر لیتے ہیں، وہ جھوٹی اپنی بیوی تیار کر لیتے ہیں، ہر ایک وہ اسلام نے جس رشتے کی بڑی اہمیت کو بیان کی ہے، اس رشتے کو وہ اپنی موویوں کے اندر روند رہے ہیں۔ حد سے زیادہ وہ اسلام کی توہین کر رہے ہیں۔ یار، ہمیں اپنے اسلام کی توہین ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ اسلام کی توہین کو ہم اپنا پیسہ، مال، جان، وقت خرچ کر کے پھر دیکھ رہے ہیں۔ ایسے اپنے اعمال لے کے، ایسا چہرہ لے کے، ایسی سیرت و کردار لے کے کیا ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اسلام کی طرف آئیں، جہاد کی طرف آئیں، جہاد کی قوت کی طرف آئیں۔ اللہ کی قسم، یہ سب کے سب نامرد ہیں، ان کے اندر اسلامی غیرت ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے مذہب کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے مذہبوں میں۔ باطل مذہب ہے جو کہ انہوں نے خود گھڑا ہے، اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی، مکمل گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ان کی کوئی تاریخ نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے یہ مذہب گھڑا ہوا ہے۔ اس لیے جو مذہب اللہ تعالی نے ہمارے لیے نازل کیا ہے، اس مذہب کی طرف آؤ، اس دعوت کی طرف آؤ، اس پیغام کی طرف آؤ، اس مشن کی طرف اپنے آپ کو۔ اب اس کے بعد میں آپ کے ساتھ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ موجودہ ٹائم کے اندر کافی سالوں سے جس فتنے کے اندر شکار ہو چکے ہیں یا شکار ہو رہے ہیں، وہ ہے مرزائیت۔ اب انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہاں تک کوششیں اور کاوشیں رچ لی ہیں، سازشیں کر لی ہیں کہ وہ اب گوگل پہ اگر جی آپ سرچ کریں تو آپ کو موجودہ ٹائم اسلام کا، اگر جی نعوذ باللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ اصلاحاً بات کر رہا ہوں لیکن میری زبان اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی کہ میں یہ الفاظ اپنی زبان سے بولوں، لیکن بہرحال ایک اصلاحی طور پہ بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس ظالم بدبخت نے یہاں تک بھی کام کر لی ہے کہ وہ اگر جی آپ سرچ کریں اسلام کے متعلقہ موجودہ اسلام کا خلیفہ کون ہے، تو بدبختوں نے مرزا مسرور غلام احمد قادیانی کو لکھ دی ہے۔ یہاں تک کہ میرے بھائیوں، ان کو خلیفہ مانا جا رہا ہے، تو دوسرے لوگ جو اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ اس فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں، ان کو اس فتنے کا شکار ہونے سے بچائیں۔ اور سرچ اگر جو کوئی بھائی مار لیتا ہے تو پھر اس کے اندر رپورٹ لکھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سرچ اگر جو کوئی بھائی کر بھی لیتا ہے غلطی کے ساتھ، تو پھر مکمل طور پہ وہ جو ہے نا ایک رپورٹ کرے اور اس کے اندر لکھے کہ یہ ظالم آدمی غلط ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ کذاب آدمی ہے، یہ دجال آدمی ہے، یہ مرتد آدمی ہے، یہ باطل عقیدہ رکھنے والا آدمی ہے۔ کون؟ مرزا مسرور غلام احمد قادیانی۔ اللہ اسلام کو اور اسلام کو ماننے والے مسلمانوں کو اس کے فتنے سے، اس کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور جو میرے بھائی اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو آنا لکھا ہے، ان کے نصیبوں کے اندر اسلام کو اپنانا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان میرے بھائیوں کو بھی اس فتنے سے اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔